جو شخص لا الہ میں موجود نفی کو جان لیتا ہے تو وہ ہر خفی کو جان لیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی کوئی چیز بھی اس سے مخفی اور پوشیدہ نہیں رہتی۔ اگر تو چاہے کہ نفس تیرا اچھا ساتھی بن جائے تو دریائے توحید میں غرق ہو جا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، اگر تو نے نفس کو مار ڈالا، عذر خواہی سے چھوٹ جائے گا، دنیا میں کوئی تیرا دشمن نہ رہے گا۔ تنہائی میں انسان کو دو چیزیں یاد آ سکتی ہیں، اللہ یا نفس۔ اب ہم اپنا جائزہ خود لیں، ہمیں اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ غرور نہ کرو، تم خود کو نہیں پال رہے، تمہارا پالنے والا اللہ ہے۔ دنیا کے کسی معاملے میں وکالت کرنے والوں کو بڑے انعام ملتے ہیں، کیا اللہ کے دین کی وکالت کرنے والوں کو اللہ ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ بے شک اللہ کے پاس ایسے لوگوں کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ زندگی کو قیمتی بنانے کے لیے ایک ہنر ضرور آنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کون سی باتوں کو اہمیت دینی ہے اور کون سی باتوں کو اہمیت نہیں دینی۔ کمی رزق میں نہیں آتی، انسان کے شکر میں آتی ہے۔ فتح صرف انہی کی ہوگی جو حق پر ہے، آج نہیں تو کل یہ بات بھی واضح ہو جائے گی۔ تمہاری بہترین دوڑ یہ ہے کہ تم محنت کر کے ایمان بناؤ اور دین سیکھو، پھر دین اور ایمان سے نیک اعمال کماؤ، اور نیک اعمال سے جنت کماؤ، اور جنت اللہ کی رضا اور راحت کی جگہ کا نام ہے۔ زندگی ایک مسلسل جنگ ہے، جب جیتتے ہو نیکیاں ملتی ہیں، جب ہارتے ہو گناہ ملتے ہیں۔ اگر نیکیاں بڑھ گئیں تو جنت ہے، اگر نیکیاں کم ہو گئیں تو جہنم ہے۔ جنت میں ہر راحت ہے، جہنم میں ہر تکلیف ہے۔ جب انسان ایمان کو سامنے رکھ کر فیصلے کرے تو نفس کو اور لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن حقیقت میں یہی فیصلے صحیح ہوتے ہیں، اور اس کا پتہ آخرت میں چلے گا۔ جو چیزیں نہیں ہیں ان پر افسوس کرنے کے بجائے اگر ان چیزوں پر شکر ادا کیا جائے جو موجود ہیں تو زندگی خوشحال گزرے گی۔ رب کا کلام ہو تم، انسانیت کے لیے امن کا ایک پیغام ہو تم، تجھ سے ہے پھیلتی ہدایت، اے کتاب الہی ہمارے لیے ایک انعام ہو تم۔ احسان صرف وہ شخص کرے جس کا ظرف اعلیٰ ہو، کم ظرف تو تانے دے کر اپنی نیکیاں برباد کر لیتا ہے۔ اگر اللہ کے کمالات دیکھنے ہیں تو انسان کو دیکھو کہ اس مٹی میں کیسے کیسے کمالات بھر دیے۔ جب کوئی وسوسہ آئے تو فوراً اللہ کی پناہ مانگو اور ذکر شروع کر دو۔ جب وسوسے پر بھی شیطان تمہیں نیکی میں آگے بڑھتے دیکھے گا تو دوسری دفعہ وسوسہ ڈالنے کی جرت ہی نہیں کرے گا۔ نصیحت وہ ہے جس سے اگلے کو ایک راہ ملے، اندھیروں میں ایک روشنی ملے۔ نصیحت وہ نہیں جس سے تم کسی کی صرف بے عزتی کرتے رہو اور وہ احساس کمتری میں چلا جائے۔ دھوکے سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، بے شک قرآن انسان کے لیے سب سے بہترین رہنمائی ہے۔ آخرت کے لیے نعمتیں جمع کرو، یہاں ہر کوئی تھوڑی دیر کے لیے تمہارا ساتھ دینے کے لیے ہے، تمہاری سانسیں بھی۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین ذات اللہ کی ہے۔ تمہاری اولاد کو تمہاری شفقت کی ضرورت ہے، ناجائز جائیدادوں کی نہیں۔ اللہ ہمیں ظالم کے ظلم سے اور مظلوم کی بددعا سے بچائے۔ انسانیت کو ایک اچھی سوچ دینا بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ جب تمہارا یہ مقصد بن جائے گا
तो फिर हसद से दूर हो जाओगे कि मुझे नेकियों में आगे बढ़ना है। सखावत करने वाला शख्स नुकसान में नहीं रहता। अपने मामले में हम हर गलती के लिए जवाज और दलील पेश करते हैं कि भले हमसे गलती हुई है, लेकिन उस गलती के पीछे हमारा फुला फुला जवाज रहा है। लेकिन दूसरे की बारी पर हम किसी भी किस्म की दलील से कायल नहीं होते। मैं जब तन्हा बैठा दूसरों के ऐबों की गर्दान करने में मसरूफ था, ऐन उसी लम्हे में मुझे इदराक हुआ कि ऐब मेरे भी हैं और ज्यादा बेहतर है कि मैं अपने ऐबों की फिक्र करूं ताकि दूसरों के ऐबों की। रिश्तों की पेचीदगियों को आसानियों में बदलने के लिए जरूरी है कि इंसान हर रिश्ते से मिलने वाली तलखी को अपने हवास पर सवार न करे और खूबियों खामियों समेत अपने अहबाब और अजीजों को कबूल करे। अगर आप सच्चे, मुखलिस और ईमानदार हैं तो खामोश रहें, क्योंकि सच्चाई, मुखलिसी और ईमानदारी अपना चर्चा आप करती हैं। हमें अपनी बारी पर सब चाहिए होता है, मोहब्बत भी, इज्जत भी, नेकनामी का चर्चा भी, अहमियत भी। लेकिन दूसरों को हम नसीहत कर रहे होते हैं कि भाई तुम इन सब चीजों के बगैर ऐसे गुजारा करो जैसे कि तुम इन सब लवाजिमात से बरी हो। हम भी जब इस दुनिया से जाएंगे तो हमारी या हार होगी या जीत होगी, और हमारी हार अपने नफ्स की वजह से और जीत नेक अमाल की वजह से है। दुआ मोमिन का एक बेहतरीन हथियार है जिससे वो अपने रब की रिज़ा और अपने मसाइल का हल हासिल कर लेता है। खुशामद और तारीफ की लालच शैतान के दो निहायत मजबूत दांव हैं। आज नसीहत की बातों को मान लो, कल पुरसुकून जिंदगी के मालिक बन जाओगे। कोई कितना बुरा या अच्छा है इसका पता तब चलता है जब उसे कोई ओहदा, ताकत या दौलत मिलती है। तुम जिस भी जगह पर हो, अल्लाह की मर्जी से हो, तुम्हें कोई भी वहां से नहीं हटा सकता। इसलिए दिल से दुनिया का खौफ निकाल कर एक अल्लाह पर भरोसा करो। आजकल हर शख्स में गम और गुस्सा भरा हुआ है क्योंकि उसके अंदर में सुकून नहीं, और अंदर में सुकून नहीं क्योंकि वो कुरान से दूर है, अल्लाह के जिक्र से दूर है। जब मियाँ और बीवी में किसी एक को गुस्सा आ जाए तो दूसरा चुप हो जाए, क्योंकि ये तय है कि हर वक्त मिजाज एक जैसा नहीं होगा और ये दुनिया है जन्नत नहीं। इसलिए मोहब्बत से रिश्ते निभाते हुए आखिरत की तैयारी करें। जितना परेशान हो उतनी नमाज पढ़ो, क्योंकि जितनी नमाज पढ़ोगे उतनी मदद आएगी। हर सुनी सुनाई बात को आगे ना बढ़ाओ, इससे तुम कई गुनाहों में मुब्तला होते हो। गुनाह ना करना एक सब्र है और इस सब्र में अक्सर हम नाकामयाब हो जाते हैं। इल्म की कदर करो, ये आसानी से तुम तक नहीं पहुंचा, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। बात ये नहीं कि पहाड़ कितना ऊंचा है, बात यह है कि आपके कदम कितने मजबूत हैं। याद रखिए, एक किताब, एक कलम, एक बच्चा और एक उस्ताद सारी दुनिया को बदल सकता है। अपने आप को पहचानो, तुम्हारा रब अल्लाह है, तुम्हारी कामयाबी इस्लाम में है और तुम्हारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। और कुछ समझ में ना आए तो नमाज पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह कोई ना कोई रास्ता खोल देगा। कब्रिस्तान की खामोश कब्रों से इबरत लो और उन्हें देखा करो, गुनाह से बचने में आसानी होगी। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना
ہمیشہ کی دوزخ کی قید سے بہتر ہے۔ جب توبہ بار بار ٹوٹ جائے تو توبہ ٹوٹنے کی وجہ دیکھنی چاہیے، ماحول تبدیل کرنا چاہیے، اور ایک بار پھر نئے عزم کے ساتھ توبہ کر کے یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے، مگر توبہ کی امید پر گناہ نہیں کرنا چاہیے۔ اپنا کردار اگر سنوارنا ہے تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھو جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، نہ کہ ان لوگوں کے ساتھ جو لوگوں کی غیبت کرتے ہیں۔ گھبراؤ نہیں، اللہ ہر جگہ موجود ہے، اللہ کا حکم ہر جگہ چلتا ہے۔ وہ جب تمہاری مدد کرے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں عزت دینا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا، وہ جب تمہیں کامیاب کرنا چاہے گا تو کوئی روک نہیں سکے گا۔ جو عبادات، اخلاق اور کردار پر اثر انداز نہ ہو سکیں وہ مشقت کے سوا کچھ نہیں۔ ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں جو ہمارے اخلاق اور معاملات کو نہ سنوار سکے۔ ایسی عبادات بے فائدہ ہیں جو ہمارے دلوں سے کینہ، بغض، حسد اور بدگمانی کو نہ نکال سکے۔ اپنا جائزہ لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، مشورہ ایسے لوگوں سے کرو جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اے خدا ہمیں آزاد کر ہمارے نفس کی بندشوں سے۔ معصوم بچپن، گمراہ جوانی، محتاج بڑھاپا اور بے رحم موت، اللہ کے بغیر زندگی ایسی ہی ہے۔ وہ اپنے خاص بندوں کو دوسروں سے الگ کر دیتا ہے۔ کچھ اس مقام تک چل کر خود آتے ہیں، کچھ کو کھینچ کر لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، کیا یہ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے لگ گئے ہیں؟ جس کو اللہ کے سامنے سجدے کی توفیق نہیں ملتی، بڑا بد نصیب ہے وہ۔ اگر لوگ آپ سے دوری اختیار کر رہے ہیں تو انہیں کرنے دیجیے۔ آپ کی قسمت، وقت اور زندگی کی ڈور کسی کے چھوڑ جانے کی محتاج نہیں ہے۔ مسلمانوں، اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اللہ سے باتیں کرے تو اس کو لازم ہے کہ قرآن پڑھے۔ کبھی کبھی خود سے بھی معافی مانگنے کو جی چاہتا ہے، کیونکہ انجانے میں انسان اپنی ذات کے ساتھ بہت سی ناانصافیاں کر جاتا ہے گناہ کی صورت میں۔ جس نے اپنے والدین کو گالی دی اور برا بھلا کہا، اس کے سر پر جہنم میں اس قدر آگ کے انگارے برسیں گے جس قدر آسمان سے زمین پر بارش کے قطرے برستے ہیں۔ یاد رہے، جب تک اندھیرا نہ ہو لوگ جگنوں کو بھی کیڑا کہتے ہیں۔ خود سے کمزور لوگوں کی عزت کرنا شروع کر دو، اللہ تعالیٰ طاقتور لوگوں سے تمہاری عزت کروانا شروع کر دے گا۔ دعا وہ واحد تحفہ ہے جس میں سے دوسروں کو دینے کے بعد بھی آپ کا حصہ باقی رہتا ہے۔ دوسروں کی چھاؤں میں کھڑے ہو کر ہم اپنی پرچھائی کھو دیتے ہیں۔ اپنی پرچھائی کے لیے ہمیں خود دھوپ میں کھڑا ہونا پڑتا ہے۔ رب سے اس کے فیصلوں کی تبدیلی کی دعا نہ مانگے، بلکہ دعا مانگے کہ وہ آپ کا دل اپنے فیصلوں کے تابع کر دے۔ یا رب، مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، اور بہترین وارث تو آپ ہی ہیں۔ قرآن دل اور دماغ کو کھول دیتا ہے، لیکن پہلے قرآن کو کھولنا ضروری ہے۔ وہ لمحات بہت قیمتی ہوتے ہیں جب آپ خالی کے دو جہاں کے سامنے سر جھکائے اس کی بڑائی بیان کرتے ہیں۔ اللہ آپ کو سجدوں کی سچی لذت عطا فرمائے۔ اللہ کی حد توڑنے پر اللہ کچھ نہیں کہتا، مگر وہی حد آپ کو بے حدود، بے انتہا توڑ دیتی ہے، اور پھر رب ہی ہوتا ہے جس سے رجوع کرنے پر وہ آپ کو جوڑتا ہے۔
اور تم رب سے بڑھ کر اپنا کسی کو نہیں پاؤ گے۔ جب بھی تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو، دھیان نہیں دیتے، تو وہ مرجھا جاتی ہیں سوائے قرآن کے۔ اگر تم اسے چھوڑو گے تو تم خود مرجھا جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جتنا قرآن بآسانی پڑھا جا سکے پڑھ لیا کرو۔ اور قرآن مجید میں ہم نے ایمان والوں کے لیے شفا اور رحمت والی آیات نازل فرمائی ہیں، اور اسی طرح یہ کتاب ہم نے نازل کی ہے، ایک برکت والی کتاب، بس تم اس کی پیروی کرو۔ ہم نے اس قرآن کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ تم اس کے ذریعے متقی لوگوں کو خوشخبری دو، اور اسی کے ذریعے ان لوگوں کو ڈراؤ جو ضد کی وجہ سے جھگڑے پر آمادہ ہیں۔ اور اب یہ قرآن برکتوں والا پیغام نصیحت ہے جو ہم نے نازل کیا ہے، کیا پھر بھی تم اسے ماننے سے انکار کرتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے کچھ لوگ اللہ والے ہیں۔ لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، وہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ قرآن پڑھنے والے ہیں جو اللہ والے اور اس کے نزدیک خاص لوگ ہیں۔ یہ قرآن ہمارے لیے ہمارے رب کا پیغام اور ہدایت ہے۔ سمجھے بغیر پڑھنے سے نیکیاں تو ملیں گی، ہدایت نہیں۔ علم کی وجہ سے بندہ امت کے بہترین افراد تک پہنچ جاتا ہے اور آخرت کے بلند رتبوں کو حاصل کر لیتا ہے۔ عمل کرنے کے لیے علم حاصل کرو، صرف بیان کرنے کے لیے حاصل نہ کرو۔ جو علم تم حاصل کرو اس کو لکھ کر قید کر لو۔ اپنے علم دوسروں کو سکھاؤ اور دوسروں کے علم سے خود سیکھو، تاکہ اپنے علم کو مضبوط کر لو اور جو چیز تمہیں معلوم نہیں اس سے آشنا ہو جاؤ۔ اللہ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جسے حکمت مل گئی تو گویا اسے بڑی دولت مل گئی، اور ان باتوں سے صرف عقل مند لوگ ہی سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم اپنی کتاب کا وارث اپنے ان بندوں کو بناتے ہیں جنہیں ہم اپنے لیے چن لیتے ہیں، حالانکہ یہ تو دنیا جہاں کے لوگوں کے لیے ایک نصیحت ہی نصیحت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، علم کے ذریعے موت سے ڈرا جاتا ہے۔ قرآن میں ان لوگوں کا بھی علاج ہے جن کے دل زندگی سے ٹوٹ چکے ہیں۔ جو شخص امید کی راہ پر بے تحاشا دوڑتا ہے وہ موت سے ٹھوکر کھاتا ہے۔ اللہ کی اطاعت میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل اور فرائض کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ۔ فنا ہونے والی خواہش میں کوئی لذت نہیں ہے۔ جو عمل نہیں کرتا اور دعا مانگتا ہے وہ ایسا ہے جیسے بغیر کمان کے تیر چلانے والا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو چاہے کہ تجھ سے لوگ محبت کریں تو دنیا سے بے رغبت ہو جا۔ اچھی بات کہنا خاموشی سے بہتر ہے، اور خاموش رہنا بری بات کہنے سے بہتر ہے۔ کیسے سناؤں اپنا حال دل یا رب، تو میرا حال جانتا ہے۔ ختم کر دے مصیبتیں اور رحم فرما۔